باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ شجنۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایام محرم حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے منسوب ایام، وہ ایام جس میں ہم کو موقع ملتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے حقائق کو پیش کیا جا سکے، جس میں یہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے دنیا کے سامنے پیغامات کو پیش کیا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک یہ تذکرہ اسی انداز سے باقی ہے، اسی انداز سے جاری ہے. اور اگر انصاف سے غور کیا جائے، یہ ایک تذکرہ ایسا ہے کہ اس وقت دنیا کے تمام گوشوں میں، دنیا کے ہر خطے میں، ہر جگہ پر یہ تذکرہ پایا جا رہا ہے. ہم کو تاریخ بشریت میں کوئی ایسا تذکرہ نظر نہیں آتا کہ جو اس حد تک اور اس انداز سے دنیا میں جاری و ساری رہا ہو. اور یہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنی مخالفت اس تذکرے کی ہوئی، اگر کسی اور چیز کی اتنی مخالفت ہوتی تو آج شاید وہ ذکر ختم ہو چکا ہوتا. لیکن شاید ذکر حسین کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اتنی مخالفت کے بعد بھی آج ہر جگہ پر نام حسین پایا جا رہا ہے. اس وقت اگر ہم غور کریں، ایام محرم میں دنیا کے ہر گوشہ و کنار میں اگر کوئی صدا بلند ہے تو یا حسین کی صدا ہے. اسی سے ہم غور کریں کہ حسین کا پیغام در حقیقت کیا تھا. حسین دنیا کے سامنے کون سا پیغام دینا چاہتے تھے، اور سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے اگر قربانی پیش کی ہے تو کس چیز کے لیے قربانی پیش کی تھی. اسی وجہ سے میں نے جو آپ کے سامنے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے. البتہ یہ حدیث پیغمبر نے اپنی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں بیان فرمائی. لیکن اگر غور کریں، اس موقع پر اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد یہ بھی کہ وہ نبی کریم جو دین لے کر آئے، وہ نبی کریم جنہوں نے دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کیا، ان نبی نے اگر اپنے بیٹی کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے فضائل و کمالات کو دنیا کے سامنے بیان کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان فضائل و کمالات کے ذریعے سے اب دنیا آئے اس بیٹی کے عمل کو اپنے سامنے رکھے. یہ غور کرے کہ ایک اتنی کمالات کی حامل ذات، جس کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہوں، جس کے کمالات اتنے زیادہ ہوں، جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہو، دنیا کے سامنے وہ کیا پیغام دینا چاہتی ہے.
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے کمالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے، اس کی اہمیت کسی حد تک ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، تب سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے سامنے اس نے اگر کسی چیز کا پیغام دیا ہے تو وہ پیغام کس حد تک اہمیت کا حامل ہے، اور اگر کسی چیز کے لیے وہ قربانی پیش کری تب سمجھ میں آئے گا کہ اگر انتہائی باعظمت ذات کسی چیز کے اوپر اپنے کو قربان کر رہی ہے تو اس چیز کی کتنی اہمیت تھی۔ میں نے اس لیے پیش کیا کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اگر قربانیاں پیش کی ہیں کمالات کے بعد، فضیلتوں کے بعد، پیغمبر کی نگاہ میں اس عظمت کے بعد، تو یہ بھی قربانیاں اس بات کی دلیل تھی کہ دنیا آئے بنت نبی کے ذریعے سے اس اسلام کی عظمت کو پہچانے کہ جس کے لیے فاطمہ زہرا اپنے کو قربان کر رہی تھی۔ یعنی اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کوئی آسان چیز نہیں ہے، اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ دین جو پیغمبر اکرم دنیا میں پیش کر رہے تھے وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، وہ کسی خاص فرد کا بیان کیا ہوا کوئی فارمولہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت صدیقہ طاہرہ نے اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کیا، آؤ اسلام کو پہچانو۔ اسلام در حقیقت دنیا کے سامنے انسانیت کا پیغام دینا چاہتا ہے، اسلام در حقیقت دنیا میں امن و امان کا پیغام دینا چاہتا ہے، اسلام در حقیقت دنیا کے سامنے انسانیت کی فلاح و بہبود کی بات پیش کرنا چاہتا ہے۔ اور یہیں پر بات آ گئی، آج کے دور میں ہم غور کریں کہ ایک طرف دنیا کا واحد دین اسلام ہے کہ جس نے دنیا کے سامنے اس حد تک صلح و سلامتی کی بات کی ہو، جس نے اس حد تک امن و امان کی بات کی ہو، جس نے اس حد تک عدل و انصاف کی بات کی ہو۔ تمام مذاہب کا اگر مطالعہ کیا جائے، تنہا دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے دنیا کے سامنے عدل و انصاف کی بات کی ہے، بلکہ یہ معاملہ ہے کہ تنہا یہ وہ دین ہے کہ جس کی بنیاد ہی عدل و انصاف کے اوپر ہے، تنہا وہ دین ہے کہ جس کی بنیاد ہی صلح و صفائی کے اوپر ہے، تنہا وہ دین ہے کہ جس نے سلامتی کی بات کی ہے۔ آپ کو کسی مذہب میں، کسی فرقے میں، کسی دین میں اس حد تک عدل و انصاف کی گفتگو نہیں ملے گی، بلکہ دین اسلام کے لیے کہا جائے کہ دین اسلام در حقیقت اس پیغام کا نام ہے کہ جہاں صرف اور صرف صلح و صفائی پائی جاتی ہو، جہاں سلامتی پائی جاتی ہو، جہاں عدل و انصاف پایا جاتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے اگر ہم غور کریں، اسلام نے اپنے پیغامات کو، اپنے دین کو جو اسلام کے طور پر پیش کیا ہے اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ شاید یہ بھی نام ہی دنیا کے سامنے پیغام تھا کہ دنیا اس نام کے ذریعے سے اسلام کی حقیقت کو پہچانے۔ ان پیغامات کا، اس دین کا جسے اسلام پیش کرا، اسلام نام اس لیے رکھا گیا کہ کم از کم دنیا اسی نام کے ذریعے سے پہچان لے، یعنی ایسا دین جو سلامتی کی بات کرتا ہو، ایسا دین جو دنیا کے سامنے سلامتی کا پیغام دیتا ہو، ایسا دین جو صلح و صفائی کا دنیا کے سامنے چرچا کرتا ہو، ایسا دین جو دنیا کے سامنے تمام اچھائیوں کو پیش کرنا چاہتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر پوری ذمہ داری سے ایک جملہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ دین اسلام نے در حقیقت جتنے بھی پیغامات دیے ہیں ان سارے پیغامات میں اس انسانیت کی سلامتی کا راز پوشیدہ تھا۔ یعنی در حقیقت ہمارے سامنے جو واجبات اور حرام آئے ہیں، اسلام نے یہ کہا کہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز انجام دو، فلاں چیز انجام نہ دو، فلاں کام کرو، فلاں کام نہ کرو۔ اس کا ایک راز یہ بھی تھا کہ ان سارے کاموں سے ہم کو روکا گیا ہے کہ جو ہماری سلامتی کے لیے نقصان دہ تھے، ہماری سلامتی کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور وہ ساری چیزیں ہم سے چاہی گئی ہیں، ان ساری چیزوں پر ہم سے عمل کرنے کے لیے کہا گیا جو ہماری سلامتی کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یعنی در حقیقت ان سارے قوانین میں، ان سارے پیغامات میں ہماری یا پوری انسانیت کی سلامتی پوشیدہ ہے، سلامتی کا راز ہی پوشیدہ ہے۔ یعنی در حقیقت واجب و حرام کچھ نہیں ہے، ہماری سلامتی ہے۔ یعنی دین در حقیقت ہمارے سامنے سلامتی کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اب میں نے کہا کہ اسلام اپنے نام ہی سے اعلان کر رہا ہے کہ اسلام، ہم نے ان پیغامات کا نام اس لیے رکھا ہے اور اسی بنیاد پر ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی دین لے کر آؤ سوائے اسلام کے کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم جو اس دنیا کا خالق ہے، وہ خداوند عالم جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جو اس دنیا کا سب کچھ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نگاہ میں جو دین قابل قبول ہے، جو دین دنیا کے سامنے پیغام دے رہا ہے، وہ اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے ایک اور صلوات پڑھ دیو۔ صحیح ہے، صحیح کر دیو نہ گرے گا پھر۔
یہ سلامتی کی بات اسلام کر رہا، یعنی نام کے ذریعے سے اللہ نے کیا کہا کہ ہماری بارگاہ میں جو دین قابل قبول اسلام ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان جو بھی اس ذات کا ماننے والا ہے، اس پروردگار کو قبول کرنے والا ہے، اس ذات کو اپنا مالک سمجھتا ہے، اسے بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ جس دین کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر کسی دین کو، کسی مسلک کو اور کسی پیغام کو قبول کرتے ہیں وہ اسلام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ در حقیقت اسلام کسی دائرے میں محدود ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام در حقیقت پوری انسانیت کے سامنے اس انسانیت کو کمال تک پہنچانے کا نام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اسلام یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیغامات کا اور اپنے دین کا نام اس لیے رکھا ہے تاکہ اسی نام کے ذریعے سے دنیا پہچان لے کہ ہمارا دین دنیا کے سامنے سلامتی کا پیغام دیتا ہے، ہمارا دین دنیا کے سامنے امنیت کا پیغام دیتا ہے، ہمارا دین دنیا میں تحفظ کا پیغام دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس دین کا ماننے والا وہی ہوگا جو سلامتی کی بات کرتا ہو، اس دین کا ماننے والا وہی ہوگا جو امنیت کی بات کرتا ہو، اس دین کا ماننے والا وہی قرار پا سکتا ہے جو دنیا میں صلح و صفائی کی بات کرتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر ہم کسی شخص کو مسلمان کہنا چاہتے ہیں تو اسلام کی روشنی میں اگر ہم کسی شخص کو مسلمان کہہ سکتے ہیں تو ایسے ہی انسان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں جس کی زندگی میں ہر رخ سے سلامتی پائی جاتی ہو، جو سلامتی کا پیغام دیتا ہو، خود بھی سلامت رہنا چاہتا ہو اور دوسروں کی سلامتی بھی چاہتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین اسلام نے جہاں ایک طرف یہ پیغام دیا کہ ہم دنیا میں سلامتی چاہتے ہیں، اب دوسرا پیغام یہی تھا کہ اگر تم نے کسی بھی انسان کو بغیر جرم و خطا کے، بغیر سبب کے قتل ہی نہیں بلکہ نقصان پہنچا دیا تو تم مسلمان تو دور کی بات ہو، انسان بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے اس نے یہی تو پیغام دیا کہ اگر تم نے کسی ایک انسان کو، اس کا تعلق کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، بغیر جرم و خطا کے قتل کر دیا، بغیر سبب کے قتل کر دیا تو تم پوری انسانیت کے قاتل قرار پاؤ گے۔ آپ مزاج اسلام غور کریں، دنیا کے سامنے یہ دین ہمارے پیغام کیا دے رہا ہے کہ اگر ایک شخص کو بھی قتل کر دیا، اگر اس کے عام معنی کیے جائیں یعنی اگر کسی ایک انسان کو بھی تم نے نقصان پہنچا دیا تو تنہا اس ذات کو نقصان نہیں پہنچایا ہے بلکہ تم نے پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ اسلام دنیا میں کون سا پیغام دے رہا ہے، کون سی بات کر رہا ہے۔ اور یہیں پر اگر بات آ گئی، ایک طرف اسلام یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم دنیا میں صلح و صفائی کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا میں سلامتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو حق نہیں ہے کسی دوسرے انسان کو ذرہ برابر نقصان پہنچائے۔ اگر آپ اسلام کے بارے میں غور کیجئے، قرآنی آیات کو دیکھیے، اسی چیز کو کس انداز سے پیش کیا گیا۔ آج اسلام کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن اگر ہم قرآنی آیات میں غور کریں تو یہ اسلام کس انداز سے دنیا کے سامنے پھیلا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی جنگیں ابتدائے اسلام میں پیغمبر اسلام کے سامنے آئی ہیں، کسی بھی جنگ میں پیغمبر نے ابتدا نہیں کی ہے، بلکہ جتنی جنگیں تھیں دفاعی جنگیں تھیں، یعنی ادھر سے دشمن آئے ہیں، حملہ کیا ہے یا کوششیں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں پیغمبر اکرم آگے بڑھے ہیں اور گویا اپنے پیغام کی حفاظت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں پیغمبر کے سامنے آئیں، اللہ نے ہر جنگ میں پیغمبر کو کامیابی عطا کی ہے، ساری جنگوں میں پیغمبر کامیاب ہوئے۔ لیکن آپ قرآنی آیات اگر اٹھا کر دیکھیے، ان ساری جنگوں میں کسی بھی جنگ میں خداوند عالم نے اپنے پیغمبر سے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اللہ نے ساری جنگوں میں پیغمبر کو کامیابی عطا کی، ہر جنگ میں پیغمبر کامیاب ہوئے، لیکن کسی بھی جنگ میں اللہ نے اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، روشن کھلی ہوئی کامیابی عطا کی۔ یعنی جنگوں میں اللہ کامیابی تھا، لیکن کہیں نہیں کہہ رہا۔ آخری موقع پر جب پیغمبر سن 8 ہجری ہے، وفات سے تقریباً 2 سال پہلے پیغمبر مکے کے لیے نکلتے ہیں، اور مکے میں جب پہنچتے ہیں صلح کا مرحلہ آتا ہے جسے تاریخ نے صلح حدیبیہ کہا ہے۔ یعنی وہ ایسا مرحلہ ہے کہ پیغمبر نے اس موقع پر جو افراد موجود تھے جو اسلام کے مقابلے میں تھے، ان سے پیغمبر نے صلح کی ہے۔ اس صلح کے بعد قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے کون سی آتی ہے، کون سی آیت نازل ہوتی ہے؟ صاف صاف پیغمبر سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔
میں نے کہا کہ ہم مزاج اسلام کو پہچانیں۔ آج جو لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام دنیا میں جنگ کی بات کرتا ہے، اسلام دنیا میں تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، وہ آئیں حقیقت اسلام کو پہچانیں، قرآن کے ذریعے سے اسلام کو دیکھیں، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ تمام جنگیں پیغمبر اسلام سے ہو رہی ہیں، مختلف جنگوں میں پیغمبر اکرم جا رہے ہیں، ہر جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن کسی بھی جنگ میں اللہ اپنے نبی سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ لیکن جب صلح کا موقع آ رہا ہے، صلح کے موقع پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ گویا دنیا کے سامنے مزاج اسلام کو پیش کیا گیا کہ آؤ مزاج اسلام کو پہچانو۔ جہاں جنگ ہو اسلام اس کو فتح مبین نہیں کہتا ہے، بلکہ جہاں صلح ہو اسے اسلام فتح مبین کہتا ہے۔ یعنی در حقیقت اسلام نے خود اسی جملے کے ذریعے سے حقیقت اسلام کو بھی پیش کر دیا ہے کہ اب اسلام کوئی بھی معمولی عقل رکھنے والا انسان ہو اگر اسلام کو پہچاننا چاہتا ہو، پیغمبر کی سیرت کے ذریعے سے پہچانے، پیغمبر کے عمل کے ذریعے سے پہچانے، قرآنی آیات کے ذریعے سے پہچانے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہر دور میں اس حق کو مٹانے کی کوششیں ہوئی ہیں، ہر دور میں اس حق کو نابود کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو مٹانا ہو، کسی چیز کی مخالفت کرنا ہو، دو طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے آتا ہے اور حملے کرتا ہے، البتہ یہ مرحلہ اور یہ طریقہ ہر جگہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مقابل میں اگر طاقتور زیادہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی سہارا ہے تو ہو سکتا ہے انسان شکست نہ دے پائے، تو سامنے کی لڑائی میں اکثر کامیابی نہیں ملتی ہے۔ تو دشمن کبھی کبھی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اب اسی گروہ میں شامل ہو جاؤ، اس کا لبادہ اوڑھ لو اور اندر سے جڑوں کو کاٹنا شروع کرو۔ یعنی دیکھیے مخالفت کے اور کسی چیز کو مٹانے کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم سامنے آ کر حملہ کریں، اور جب اس میں انسان ناکام ہو جائے تو دوسرا طریقہ یہ اختیار کرتا ہے کہ اسی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، اسی لباس کو اوڑھ لیتا ہے اور اندر سے جڑوں کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سامنے والا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے جتنا خطرناک وہ دشمن ہوتا ہے جو بھیس بدل کے آتا ہے اور جڑوں کو کاٹتا ہے۔ اسلام کے ساتھ بھی المیہ یہی ہوا کہ ایک حد تک بلکہ ہر دور میں ایک کوشش یہ ہوئی کہ ہم باہر سے اسلام کو مٹائیں، باہر سے اس دین کو ختم کریں۔ جب دشمن اس مرحلے میں ناکام رہا ہے تب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ اب اسلام کا لبادہ اوڑھ لو، اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹو، اس ذریعے سے اسلام کو مٹاؤ۔ اور یاد رکھے گا کہ اسلام کو جتنا نقصان ان دشمنوں سے ہوا ہے اتنا نقصان خارجی دشمنوں سے نہیں ہوا ہے۔ آج اس وقت جو ہمارے سامنے اسلام کی صورتحال ہے، یاد رکھیے گا کہ ایک طرف اسلام صلح و صفائی کی بات کر رہا ہو، ایک طرف اسلام عدل و انصاف کی بات کر رہا ہو، ایک طرف اسلام دنیا کے سامنے عدالت کا پیغام دے رہا ہو، اور دوسری طرف پوری تاریخ میں ہمارے سامنے کچھ نمونے ایسے آ رہے ہوں کہ ایک شخص اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہا ہو اور لوگوں کی جان لے رہا ہو، ایک شخص اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہا ہو اور قتل عام کر رہا ہو، ایک شخص اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہا ہو اور کسی کا گلا کاٹ رہا ہو، ایک شخص اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہا ہو اور مسجد اور دوسری جگہوں پر بم وسفوٹ بھی کر رہا ہو، اپنے کو اڑا رہا ہو۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے حقیقت اسلام کو سمجھا ہوتا یا ہم حقیقی طور پر اسلام کو پہچانتے ہوتے تو ان چہروں کو واقعی طور پر پہچان لیتے کہ ایسے افراد کا ہرگز اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ وہ افراد ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو آج ہمارے سامنے صورتحال ہے، چاہے عراق کی صورتحال ہو یا شام کی صورتحال ہو یا پاکستان میں جو آپ کے سامنے صورتحال ہے، ان جگہوں پر یہ صورتحال اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن نے جب یہ دیکھا کہ اسلام اس تیزی سے دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، پیغام اسلام دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے، اب اس پیغام کو کیسے روکا جائے، اس پیغام کو کیسے بند کیا جائے، ختم کیا جائے، وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو ابتدائی اسلام میں اختیار کیا گیا تھا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لو، اسلام کے نام پر اسلام کو ختم کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر اسلام کے اوپر بہت سے اعتراضات ہیں، میں اعتراض کرنے والوں کو کسی حد تک حق دیتا ہوں۔ دیکھیے جتنوں لوگوں نے اسلام پر اعتراض کیا ہے یا پیغمبر اسلام پر اعتراض کیا، صرف اعتراض میں دشمنی ہی نہیں تھی، صحیح ہے بہت سے نے دشمنی کی بنیاد پر اسلام پر اعتراضات کیے، لیکن کسی حد تک اعتراض کرنے والوں کو حق بھی تھا۔ وہ حق یہ تھا کہ جب انہوں نے اس طرح کے نام نہاد مسلمانوں کو دیکھا جو اپنے زبان سے اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہے تھے لیکن خلاف اسلام عمل کر رہے تھے، دنیا میں دہشت گردی کے نمونے پیش کر رہے تھے، ظاہر سی بات جب ان کے سامنے اس طرح کے نمونے آئیں گے تو وہ کبھی بھی اسلام کی تعریف نہیں کریں گے بلکہ اسلام کے اوپر اعتراضات ہی کریں گے۔
اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر اسلام کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا ہے تو اس میں کسی حد تک معاملہ صحیح بھی ہے کہ چونکہ ایسے افراد جو اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہے تو دنیا میں دہشت گردی عام کر رہے تھے، لیکن کم از کم الزام لگانے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم آئیں اور حقیقت اسلام کو پہچانیں، اسلام کے بارے میں غور کریں، ان اسلامی تعلیمات کو دیکھیں جنہیں محافظین اسلام نے دنیا میں پیش کیا تھا۔ اگر ہم نے حقیقی محافظین اسلام سے اسلام کو لیا ہوتا تو آج اسلام کی صورتحال سامنے نہ آتی۔ اگر ہم صحیح طور پر اسلام کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر ہم صحیح طور پر اسلام کو لینا چاہتے ہیں تو آئیں اس خانوادے سے اسلام کو سمجھیں جس نے اپنی قربانیاں دے کر حقیقت اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں نے جس ذات گرامی کا تذکرہ کیا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کن عظمتوں کی حامل وہ خاتون ہے، آج انسان کے لیے ناقابل تصور ہے کہ اس ذات کی عظمتوں کو سمجھ سکے، اس لیے کہ خود سوچیں کہ فاطمہ زہرا معمولی خاتون نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے پیغمبر اکرم کی بیٹی ہیں، پیغمبر اکرم کی جو بیٹی ہو ظاہر سی بات ہے کہ باپ بیٹی کا رشتہ کیا ہے، لیکن اس رشتے کے بعد بھی یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت تھی کہ پیغمبر اکرم سارے کمالات کے بعد بھی ایک جملہ جو تاریخ میں موجود اپنی بیٹی کے لیے فرمایا، فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کے درجہ رکھتی ہیں۔ یہ خود جملہ کہنا ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے عظمت سیدہ کونین کو پیش کر رہا تھا کہ بہرحال مذہب اہل بیت پر آنے کے بعد ہماری نگاہوں میں خداوند عالم کے بعد اگر کائنات میں کوئی ذات ہے تو تنہا پیغمبر کی ذات ہے۔ پروردگار عالم کے بعد کائنات میں اگر کوئی ذات ہے صرف اور صرف پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ اب وہ ذات ہمارے سامنے کون سا اعلان کر رہی ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کے لیے یعنی اسی پیغمبر کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اور صرف یہ جملہ ہی نہیں بلکہ دوسرا مرحلہ عملی شکل میں جو ہمارے سامنے پیش کیا اور جسے صرف اہل بیت سے وابستہ علماء ہی نے نہیں بلکہ علماء اسلام نے بھی لکھا، اور یہاں تک کہ صحاح ستہ کی ایک اہم کتاب صحیح ترمذی، بہرحال عالم اسلام کے نزدیک صحاح ستہ کی اہمیت ہے۔ قرآن کے بعد جو کتابیں صحیح ہیں، صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ اور یہاں یہ بھی بیان کر دوں خاص کر اپنے جوانوں کے لیے کہ مذہب اہل بیت پر مذہب تشیع میں ہمارے 100% اگر کوئی کتاب صحیح ہے صرف قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ وہی چیز صحیح ہے جو قرآنی معیار پر پوری اترتی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی کتاب کو صحیح کا درجہ نہیں ملا ہے۔ اہم ہونا اور ہے، صحیح ہونا اور ہے، اہمیت رکھتی ہیں کتابیں، لیکن کسی بھی کتاب کے بارے میں قرآن کے علاوہ 100% ہم آنکھ بند کر کے کسی کتاب کو صحیح نہیں مانتے ہیں۔ کوئی بھی کتاب 100% ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے، پہلے اس کی چھان بین کی جائے گی، پہلے اس کے بارے میں تحقیق و جستجو کی جائے گی، پہلے معلوم کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو صحیح سمجھا جائے گا۔ اور ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ جو حدیث، جو جملہ، جو بات قرآنی معیار پر پوری اترے وہ قابل قبول ہے، عمل کے لائق ہے، چاہے کسی بھی امام نے فرمایا ہو۔ اگر قرآنی معیار کے خلاف ہے تو قابل قبول ہے، اس لیے کہ خود امام نے فرمایا ہے کہ ہماری کوئی بھی حدیث اگر تم تک پہنچے تو اسے قرآن کے معیار کے اوپر تولو، اگر قرآنی معیار پر پوری اتر رہی ہو تو اسے مان لو، اور اگر قرآنی معیار پر پوری اتر نہ رہی ہو تو اسے دیوار پر مار دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارے اصل معیار قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے ہٹ کر اور مذہب اہل بیت میں جسے مذہب تشیع کہیے، ہمارے یہاں سب کچھ قرآن کریم ہے۔ اگر آج ہم اس مذہب کے اوپر ہیں، ہم نے جو باتیں مانی ہیں وہ باتیں مانی ہیں جو خداوند عالم نے اپنے نبی کے ذریعے سے قرآن میں بیان کی ہیں۔ حتیٰ جتنے حقائق کا ہم نے اعتراف کیا ہے انہی حقائق کا اعتراف کیا جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ حتیٰ اگر ہم نے کسی ذات کو مانا ہے اس لیے مانا ہے کہ اس کا تعلق خداوند عالم سے ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مذہب اہل بیت، مذہب تشیع میں آج کسی ذات کے بارے میں اگر عقیدہ رکھا جاتا ہے اسی حد تک عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ جس کا تعلق جتنا زیادہ پروردگار سے ہے اتنی ہی زیادہ اس کی ہماری نگاہوں میں اہمیت ہے۔ حتیٰ وہ کوئی بھی ہو جس کے بارے میں ہمارے ثابت ہے کہ اس کا رابطہ، اس کا تعلق اللہ سے اتنا زیادہ ہے تو اتنی ہی زیادہ ہماری اس سے عقیدت ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہم کسی سے دور ہیں، کسی کے مقابلے میں ہیں، تو صرف اس کے مقابلے میں جس کے بارے میں یقین ہے کہ اللہ سے دور ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں، مذہب اہل بیت میں معیار خداوند عالم کی ذات ہے۔ اس ذات سے جو بھی رابطہ جس کے لیے بھی ثابت ہو جائے کہ اس کا تعلق اللہ سے، اس کا رابطہ اللہ سے، اس سے اللہ راضی ہے،
تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قابل قبول، لیکن جو اس کے مقابلے میں آ جائے کوئی بھی ہو اس مذہب میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور یہیں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ اس مذہب پر آنے کے بعد ہم جتنا شکر کریں کم ہے کہ خداوند عالم نے ہم کو اس راستے پر پیدا کیا ہے جو نبی اور آل نبی کا راستہ ہے۔ آج ہم آل محمد کے راستے پر، آل محمد کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ وہ راستہ ہے جو پیغمبر اکرم نے پیش کیا تھا، وہ راستہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے دنیا میں پیش کیا تھا۔ آج ہم اس راستے پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس بات کے اوپر ہم جتنا فخر کریں کم ہے۔ یہاں پر چونکہ شہزادی کونین کا تذکرہ تھا کہ ہم اس بات کے اوپر فخر کریں کم ہے کہ ہم نے اس راستے کو اختیار کیا ہے جسے فاطمہ زہرا نے اختیار کیا تھا۔ ہم اس راستے کے پیروکار ہیں جس راستے کے اوپر صدیقہ طاہرہ چلی تھی۔ اور یہیں پر ایک بات بہرحال کھل کے کہہ دوں کہ دیکھیں، نبی کے بعد ہم نے اس کو مانا ہے جس کو فاطمہ زہرا نے مانا ہے۔ اب کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں جو حشر فاطمہ زہرا کا ہوگا وہی ہمارا حشر ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنا امام اختیار کیا ہے جسے فاطمہ زہرا نے اختیار کیا۔ اب آپ دیکھیں، جس کی عظمت اتنی زیادہ ہو، اب صحیح ترمذی نے جو جملہ لکھا ہے معمولی چیز نہیں ہے۔ اذا دخلت فاطمہ، روایت کے جملہ یہ ہے، پیغمبر کی نگاہوں میں کس حد تک عظمت تھی؟ اذا دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھیں، قام الیہا، نبی اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہاں یہ عقیدہ بھی بیان کر دوں، یہ بھی حقیقت ہے کہ مذہب اہل بیت میں قرآن کی بنیاد پر، قرآن کی روشنی میں نبی اپنی جانب سے نہ کوئی بات کہہ سکتے ہیں نہ کوئی بات کر سکتے ہیں۔ نبی کی زبان پر اگر کوئی جملہ آئے گا وہ حکم الہی ہوگا، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی گویا سند موجود ہے۔ پیغمبر کوئی بھی کلام، یعنی کوئی بھی جملہ، کوئی بھی بات نبی کی زبان پر نہیں آتی مگر وہی ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے وحی ہو، یعنی پیغمبر وہی کلام کرتے ہیں جو اللہ کا کلام ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر کا کوئی بھی عمل بشر کی حیثیت سے نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر اگر کوئی عمل کر رہے ہیں یہ بھی حکم الہی ہے، اللہ کی جانب سے حکم کو بجا لا رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ اگر سوال کا اس کی دلیل کیا، اس کی دلیل بھی قرآن کریم ہے، جہاں پیغمبر کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، ان کی پیروی تمہارے اوپر واجب ہے، مکمل طور پر اطاعت واجب ہے۔ اور کسی بھی انسان کی مکمل طور پر اطاعت اس وقت تک واجب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ہر عمل کی ضمانت نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر کے ہر عمل کی ضمانت ہے۔ اب پیغمبر کا عمل وہی ہوگا جو حکم الہی ہو۔ اب یہاں پر پیغمبر کوئی فعل انجام دے رہے ہیں، ہم یہ نہ سوچیں کسی بشر نے فعل انجام دیا ہے، کسی بشر نے یہ کام کیا، نہیں، پیغمبر کا عمل ہے حکم الہی۔ اب حکم الہی کیا ہے؟ حدیث کے جملے کیا ہیں؟ صحیح ترمذی نے جملات لکھے کہ اذا دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھیں، قام الیہا، نبی پاک کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اتنا کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، رہا بہا ان کو مرحبا فرما رہے ہیں، وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اور اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں۔ اور خود آیت کے جملات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک دو دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ جملہ یہ ہے کہ جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھی، جب بھی آتی تھی، انسان خود سوچے کہ کس حد تک اس ذات کی عظمت تھی کہ نبی کریم جب بھی فاطمہ زہرا آئیں احترام میں کھڑے ہو جائیں، تنہا کھڑے ہی نہ ہوں بلکہ مرحبا بھی فرمائیں اور اپنی جگہ پر بٹھا دیں۔ اور اپنی جگہ پر بٹھانے کا مطلب بھی کیا ہے؟ گویا اگر انسان اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا تشریف فرما رہتی تھیں نبی کریم کھڑے رہتے تھے۔ یہ کس لیے دنیا کے سامنے عمل پیش کر رہے ہیں؟ کس لیے حدیثیں بیان کر رہے ہیں؟ اور جو میں نے ابتدا میں حدیث پیش کی کہ فاطمہ تو شجرۃ منی، یعنی یہ بھی عظمت کی جانب اشارہ تھا کہ فاطمہ میری ایک شاخ ہے، فاطمہ کا تعلق مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے جڑی ہوئی ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یہ کس لیے اس حد تک حدیثیں بیان کرے؟ کم از کم دنیا کے سامنے پیغام تھا کہ اگر اس ذات کی عظمت دنیا کی نگاہوں میں آ جائے، اس ذات کو کسی حد تک دنیا پہچان لے، تو کم از کم نبی کے بعد اس کی نگاہوں میں اس اسلام کی عظمت آئے گی جس اسلام کے لیے فاطمہ زہرا نے اپنی قربانی پیش کی ہے۔ جس اسلام کو بچانے کے لیے فاطمہ زہرا نے صرف اپنی قربانی نہیں بلکہ اپنے شکم میں اپنی محسن کی قربانی پیش کی۔ بات سے یہ کہہ دینا آسان ہے، انسان تاریخ کا مطالعہ کرے، کم از کم ہم ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو بھی سمجھیں اور جس نے دنیا میں اسلام کو پیش کیا اس کو بھی پہچانیں۔ اس لیے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ آج اگر نبی کے بعد دنیا میں مختلف راستے بنا میں اسلام وجود میں آئے، اس لیے کہ حقیقت ہے کہ نبی نے صرف ایک دین کو پیش کیا ہے، صرف ایک ہی اسلام کو پیش کیا۔ یہ 73 اسلام پیغمبر نے نہیں پیش کیے ہیں۔ یہ آج جو 73 اسلام ہمارے سامنے آ رہے اس کی اصل وجہ کہ چونکہ ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ اسلام کو کس سے لینا ہے،
ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس ہم اسلام لینے کے لیے گئے جیسا تھا ویسا اس نے اسلام کو پیش کیا ہے۔ اگر ہم نے اس سے اسلام کو لیا ہوتا کہ جس کے بارے میں خود اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس سے اسلام کو لو، تو آج دنیا میں صرف ایک دین ہوتا۔ اور خود اس اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جس کو اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا کہ حقیقی اسلام کو لینا چاہتے ہو، حقیقی دین کو لینا چاہتے ہو تو آؤ پیغمبر کے ذریعے سے پہچانو، پیغمبر جس کو پہچانوا رہے ہوں، پیغمبر جس کے احترام کو پیش کر رہے ہوں، پیغمبر جس کو دنیا کے سامنے پیش کر کے جا رہے ہوں، تو ان کا کمال یہ ہوگا کہ پیغمبر کے بعد شاید تعداد میں 12 ہوں لیکن سب کا راستہ ایک ہوگا، شاید دیکھنے میں 12 ہوں لیکن سب کا پیغام ایک ہوگا، سب کا مشن ایک ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے بعد آل محمد نے جو دنیا میں پیغام دیا یہی پیغام تھا کہ آؤ حقیقی اسلام کو اگر پہچاننا چاہتے ہو ہمارے ذریعے سے پہچانو۔ ان ایام میں اگر ہم صلوات پڑھ لیجیے محمد والے، کتنا ٹائم ہوا ہے؟ اس میں بتائیے کتنا ٹائم؟ 30 منٹ۔ کتنی دیر کی ہے؟ کون گھنٹے کی ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھ دیے۔ اب ان ایام میں بہرحال یہ مجالس عزا کا سلسلہ، یہ عزاداری کا سلسلہ در حقیقت مجالس عزا اور عزاداری اصل مشن اس کا یہ ہے کہ ہم اس عزاداری کے ذریعے سے دنیا میں اس اسلام کے پیغام کو پیش کرنا چاہتے ہیں جسے پیغمبر اکرم نے دنیا میں پیش کیا تھا اور جس اسلام کو نواس نبی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے بچایا تھا۔ ورنہ حقیقت جو میں نے اشارہ کیا کہ آج کے دور میں جس طریقے سے بہت سے افراد بنام اسلام سامنے آ رہے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کو نابود کرنا چاہتے یا اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں یا اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، وہی صورتحال پیغمبر کے بعد یزید کے ذریعے سے بھی سامنے آئی تھی۔ یزید کا در حقیقت اصل مشن ہی یہ تھا کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کو مٹا دیں، اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کو نابود کر دیں۔ اس وقت نواس پیغمبر اٹھا ہے اور اس نے اٹھ کے اعلان کیا تھا کہ ہم بھرے گھر کو قربان کر دیں گے لیکن اپنے نانا کے دین کو مٹنے نہیں دیں گے، اپنے نانا کے دین کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ امام حسین، اور یہاں یہ جملہ بھی کر دوں بہرحال سامعین ہیں کہ یہاں پر پیغمبر اکرم کے نواسے نے اگر دنیا میں کوئی مشن اور کوئی دین بچایا ہے، تنہا صرف دین اسلام کی حفاظت نہیں کی ہے بلکہ نواس نبی نے در حقیقت انسانیت کو بچایا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے انسانیت کی نجات کا سامان مہیا کیا ہے، پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیے، جس کے دل میں انسانیت کا دل موجود ہو وہ آج نام حسین لیتا ہے۔ آج امام حسین کے سلسلے میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، کسی فرقے کی قید نہیں ہے، کسی مسلک کی قید نہیں ہے، کسی گروہ کی قید نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ہر انسان جو انسان ہو وہ نام حسین لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا خود یہ نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ نواس نبی نے دنیا میں انسانیت کی لاج رکھی ہے، نواس نبی نے دنیا میں انسانیت کو پیش کیا ہے، انسانیت۔ اور یزید در حقیقت اسی انسانیت کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسی انسانیت کو مٹانا چاہتا تھا۔ اور پھر جب نواس رسول نے آ کر اعلان کیا ہے، یہی تو اعلان کیا تھا کہ ہم اس صدیقہ طاہرہ کے اسلام کو دنیا میں پیش کرنا چاہتے ہیں جس نے نبی کے ذریعے سے اسلام کو دنیا میں پیش کیا تھا۔ اور جہاں صدیقہ طاہرہ کی بات آئے، کم از کم اس ذات کے بارے میں یہ ایام اس بیوی کے تذکرے کے لیے بھی ہیں، اس لیے کہ در حقیقت آج اگر عزائے حسین ہے اس کی بانی بھی وہی ذات گرامی ہے۔ اور اس در حقیقت اسلام پر احسانات میں سے ایک احسان فاطمہ زہرا کا یہ بھی ہے کہ ان مجالس کا سلسلہ اس بنیاد پر بھی تھا تاکہ ان مجالس کے ذریعے سے وہ پیغام بھی زندہ رہے جس کے لیے امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ یعنی کم از کم دنیا پہچانے کہ آج مجالس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ در حقیقت یہ مجالس ذریعہ ہے اسلام کی بقا کا، یہ مجالس ذریعہ ہے دنیا میں اسلام کو پیش کرنے کا، یہ مجالس ذریعہ ہیں اس دین کو پیش کرنے کا جسے پیغمبر نے پیش کیا تھا، اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا جسے امام حسین نے بچایا تھا۔ تو اب امام حسین اپنی صدیقہ طاہرہ کے ذریعے سے، اپنی مادر گرامی کے ذریعے سے جو پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جہاں تک قربانیوں کی بات ہے، آسان چیز نہیں ہے کہ اپنے کو قربان کر دینا، وہ بھی شہزادی کونین جیسی ذات۔ آپ سوچیں کہ جس کی عظمت اتنی زیادہ ہو، اور عظمت ہی نہیں، ایک پہلو جو آج ہمارے لیے قابل غور ہے، جہاں تک دنیا میں غور کیا جائے کہ آج عورتوں کے سلسلے میں دنیا کے تصورات کیا ہیں۔ عورتوں کے حقوق کی بات کر لینا اور ہے، لیکن حقیقی طور پر جس نے حقوق دیے ہیں وہ اور ہوا کرتا ہے۔
واقعاً اگر دنیا میں کسی نے عورتوں کو حقوق کو واقعی طور پر پیش کیا، تنہا دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ آپ کو کسی بھی دین میں، کسی بھی فرقے میں، کسی بھی مسلک میں اس حد تک عورتوں کے حقوق نہیں ملیں گے جو اسلام نے پیش کیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عظمت عورت کی ہے، اسلام نے حقیقی طور پر اس عظمت کو پیش کیا ہے۔ ورنہ آپ خود سوچئے کہ صدیقہ طاہرہ ایک ذات ہیں، یہ عظمت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ دنیا عورت کی عظمت کو آ کر فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پہچانے۔ جہاں پر سلسلہ ہدایت میں 1,24,000 انبیاء آئے ہوں، معصومین میں 13 معصوم ہوں، اس پورے گروہ میں ایک خاتون کا ہونا اور اتنی عظمتوں کے حامل ہونا، کم از کم دنیا کی نگاہوں کے سامنے عورت کی عظمت کو ہی پیش کرنا تھا۔ اور عورت کی عظمت کی جہاں تک بات ہے، ایک پہلو یہ بھی تھا کہ در حقیقت عورت اس ذات کا نام ہے کہ جو سماج کو بنایا کرتی ہے، عورت اس ذات کا نام ہے جو سوسائٹی میں اثر انداز ہوا کرتی ہے۔ کوئی چیز اتنی اثر انداز نہیں ہو سکتی جتنا عورت اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اگر عورتوں کو اہمیت دی ہے، اسلام اگر عورتوں کے حقوق کا قائل ہے، اس وجہ سے بھی ہے کہ چونکہ یہی عورت ہے کہ جو سماج کو بھی بناتی ہے، یہی عورت ہے جو سوسائٹی کو بھی بناتی ہے، یہی عورت ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں اثر انداز ہوتی ہے۔ اور پھر صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا میں نے کہا کہ ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس بنیاد پر اس کے ذریعے سے جو نسل سامنے آ رہی وہ کیسی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر امیر المومنین جیسی ذات کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی عظمتیں ہیں، صدیقہ طاہرہ کی اہمیت ہے۔ اب اس کے مقابلے پر کون آ رہا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کفو نہ ہوتا۔ یہیں پر بات آ گئی۔ ایک جملہ عرض کر دوں، آج کے ترقی یافتہ دور میں بہرحال مجالس اعضاء کا ایک پیغام ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ وہ حقیقی دین دنیا میں سامنے آئے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جملہ کیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم ہم اس جملے کے اوپر غور کریں۔ اس کا ایک مفہوم، ایک پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون عظمتوں کی حامل ہے، اہمیت کی حامل ہے، تو اس کے مقابلے پر آنے والے کو بھی اہمیت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اگر ہماری نگاہوں میں دین کی عظمت ہے، اگر ہماری نگاہوں میں ولایت کی عظمت ہے، اگر ہماری نگاہوں میں محبت اہل بیت کی اہمیت ہے، تو یاد رکھیے گا کسی بھی خاتون میں اگر ولایت پائی جا رہی ہے، محبت اہل بیت پائی جا رہی ہے، دین پایا جا رہا ہے، تو اس کے مقابلے پر وہی مرد آ سکتا ہے کہ جہاں ولایت پائی جا رہی ہو۔ یعنی صدیقہ طاہرہ کے لیے جملہ عرض کرنا اس بات کی جانب اشارہ بھی تھا کہ کفو نہیں ہو سکتا اگر علی نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون میں محبت اہل بیت پائی جا رہی، یا یہ کہوں کہ اگر کوئی بھی خاتون آل محمد سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کے مقابلے پہ وہی آ سکتا ہے جو آل محمد سے تعلق رکھتا ہو۔ اور پھر پلٹ کر جو ایک اور جملہ یہیں پر بات آ گئی، عرض کر دوں بہرحال آج ہمارے اعتبار سے دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن آل محمد نے حقیقی ترقی بیان کی ہے کہ در آل محمد سے ہٹ کر کسی ترقی کا تصور نہیں ہے۔ ادھر سے یہ اعلان ہے کہ فاطمہ زہرا کے لیے امیر المومنین نہ ہوتے تو کوئی کفو نہ ہوتا۔ امیر المومنین کے سلسلے میں بھی ہمارے سامنے ایک جملہ یہ بھی پیغام کی حد تک، مولائے متقیان جس کے کمالات ہمارے لیے ناقابل تصور ہیں، بلکہ پوری بشریت کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے اس کے کیا کمالات ہیں۔ آپ سوچئے کہ امیر المومنین اتنے زیادہ کمالات ہیں، لیکن ایک مرحلے پر آنے کے بعد یہی محرم کے ایام جس میں اس ذات کا تذکرہ بھی ہوتا کہ امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے ایک تمنا کی تھی کہ عقیل میری شادی کسی ایسی جگہ کرا دو جن سے فلاں صفات کی حامل اولاد پیدا ہو۔ یہ مولا کائنات کیوں تمنا فرما رہے؟ یہ خود تمنا فرمانا اس بات کی دلیل تھی کہ دنیا میں پیغام دینا چاہتے تھے کہ صحیح ہے علی میں کمالات پائے جاتے ہیں، صحیح ہے علی کے اندر سارے فضائل پائے جاتے ہیں، لیکن اگر اولاد دنیا میں آتی ہے تو تنہا باپ کے اثرات لے کر نہیں آتی، بلکہ ماں کے اثرات بھی لے کر دنیا میں آیا کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کی کم از کم ظاہری اعتبار سے دیکھیں ہمارے سامنے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، 3 طرح کی اولادیں سامنے ہیں۔ ایک طرف امام حسن امام حسین، ایک طرف جناب عباس، اور ایک طرف جناب محمد ابن حنفیہ، یعنی یہ تینوں امیر المومنین کے بیٹے ہیں، لیکن تینوں کے کمالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ آج ہمارے لیے پیغام ہے۔ آج ہم جس دنیا میں آنکھ کھولے ہوئے اور جس دنیا میں اپنے کو ترقی یافتہ سمجھے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، امیر المومنین کے 3 طرح کی اولادیں، ایک طرف امام حسن امام حسین، ایک طرف جناب عباس، ایک طرف جناب محمد ابن حنفیہ۔
اور کمالات میں زمین آسمان کا فرق اگر غور کرے کس بنیاد پر ہے؟ جس کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اس کے بیٹے امام حسن امام حسین ہیں. جس کی ماں جناب ام البنین تھیں، ان کے بیٹے جناب عباس ہیں. اور جناب محمد ابن حنفیہ کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ جب جنگ صفین کا مرحلہ ہے، محمد ابن حنفیہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ جنگ میں بڑھتے بڑھتے محمد ابن حنفیہ رک جاتے ہیں. جنگ میں ٹھہرنا تھا، مولا کی زبان پہ ایک جملہ آتا ہے کہ محمد ابن حنفیہ جنگ کے موقع پر رکے ہیں، یہ اثر انہوں نے اپنی ماں سے لیا ہے. آپ غور کیجئے کہ امیر المومنین جیسی ذات، یہ 3 اولادیں، اور یہاں پر یہ جملہ کم از کم ہمارے لیے پیغام تھا کہ جس طریقے سے باپ کے اثرات اولاد میں ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ماں کے اثرات بھی اولاد میں ہوتے ہیں. اگر ہماری آج بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی حفاظت کریں، ہم ولایت اہل بیت کے ماننے والے، اس ولایت کو آئندہ نسلوں تک منتقل کریں، تو کم از کم یہ جملہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جس کو ہم اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں، اگر اس کے پاس ولایت اہل بیت نہ ہو تو وہ نسلوں تک ولایت اہل بیت کو کیسے منتقل کرے گی؟ اگر اس کے پاس خود دین نہ ہو تو آئندہ نسلوں تک دین کو کیسے منتقل کرے گی؟ یہ مولائے کائنات کا جملہ، یہ پیغمبر اکرم کی حدیثیں ہمارے سامنے اسی لیے ہیں کہ دونوں پہلو پر ہم غور کریں. زندگی کا انتہائی اہم مرحلہ یہی ہوا کرتا ہے کہ انسان جس کو زندگی کا ساتھی بنا رہا ہے وہ دیکھے کہ کس کو ساتھی بنا رہا ہے. اس لیے کہ تنہا جذبات کی بات نہیں ہے، تنہا چند لمحات کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کی بات ہے. زندگی ہی کی بات نہیں ہے بلکہ پوری نسل کی بات ہے. اگر تمہاری نگاہوں میں دین کی اہمیت ہے، اگر تمہاری نگاہوں میں اسلام کی اہمیت ہے، اگر تمہاری نگاہوں میں ولایت اہل بیت کی اہمیت ہے، اگر تمہاری نگاہوں میں محبت اہل بیت کی اہمیت ہے، تو سب سے زیادہ مقابل پر یہ دیکھو کہ اس کے پاس دین کتنا پایا جاتا ہے، اس کے پاس ولایت کتنی پائی جاتی ہے، اس کے پاس محبت کتنی پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر دنیاوی چیزوں کو تم معیار قرار دو گے، ظاہری خوبصورتی کو تم معیار قرار دو گے، دولت کو تم معیار قرار دو گے، شہرت کو تم معیار قرار دو گے، منصب کو تم معیار قرار دو گے، تو ہو سکتا ہے دنیاوی چیزیں تم کو مل جائیں لیکن اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ملنے والا ہے. لیکن اگر تم نے دین کو معیار قرار دیا، ولایت اہل بیت کو معیار قرار دیا، محبت اہل بیت کو معیار قرار دیا، تو اللہ یہ چیزیں بھی تمہیں عطا کرے گا اور دنیا بھی تمہیں مل جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد عالم. تو بات دین اسلام کی تھی کہ اس دین اسلام کو حقیقی طور پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیش کیا ہے، اپنی قربانی پیش کر کے اعلان کیا ہے کہ اس دین اسلام کی عظمت ہی تھی کہ جب اس کے اوپر وقت آیا ہے میں نے اپنی قربانی دے کر اسلام کو بچایا ہے. اگر اسلام اہمیتوں کا حامل نہ ہوتا تو کبھی بھی فاطمہ زہرا قربانی نہ پیش کرتی. اور در حقیقت اصل اسلام اگر کسی کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے تو ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جناب سیدہ کونین اسی لیے قربانی پیش کر دی کہ جو اسلام تم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے تم تک حقیقی اسلام پہنچ سکتا ہے، جو حقیقی اسلام کا محافظ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. یعنی در حقیقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کی عظمت کو بھی پیش کیا ہے اور محافظ اسلام کی عظمت کو بھی پیش کیا ہے. اور جہاں پر اسلام کو بچانے کی اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی بات آئیں، یہی خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی. کس انداز سے کی ہے؟ پہلی ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور جب کربلا کے میدان میں آئے، یہاں بھی خواتین ہیں جنہوں نے دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت کو پیش کیا ہے. اگر پہلے مرحلے پر اسلام پہ وقت پڑا تھا، محافظ اسلام پہ وقت پڑا تھا، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سامنے آئی تھی، اپنی قربانی بھی پیش کی تھی اور اپنے محسن کی قربانی پیش کی تھی. آسان نہیں ہے اپنی قربانی پیش کر دینا اور اپنے شکم میں محسن کی قربانی کو پیش کر دینا، لیکن اس مرحلے کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے انجام دیا ہے. در و دیوار کے درمیان آئی ہیں، محسن کی شہادت ہوئی ہے، لیکن کیوں یہ مرحلہ طے کیا ہے؟ تاکہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے حقیقی اسلام اور محافظ اسلام کی عظمت آ جائے. اور پھر جب کربلا کے میدان میں اسی اسلام پہ وقت پڑا ہے، محافظ اسلام پہ وقت پڑا ہے، تو اس جگہ پر اسی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دختر ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حفاظت اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. معمولی عظمت نہیں تھی جناب زینب کی، لیکن جو کردار جناب سیدہ کا ہے وہی کردار جناب زینب کا بھی تھا. جس طرح سے جناب سیدہ نے قربانیاں دے کر اسلام کو بچایا ہے اور محافظ اسلام کو دنیا کے سامنے پہچانوایا ہے، وہی کام جناب زینب نے بھی انجام دیا ہے. اعلان کیا کہ آؤ تم حقیقی اسلام کو پہچانو، آؤ حقیقی محافظ اسلام کو پہچانو. اپنی قربانی کے ذریعے سے جناب زینب اعلان کر رہی تھی کہ حسین نے کون سے اسلام کو بچایا ہے اور یزید کس دین کو مٹانا چاہتا تھا. اور پھر جب قربانیوں کی منزل آئی ہے
آسان نہیں ہے، لیکن انسان تصور کرے کوئی ماں، ہر ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی اولاد جوان ہو۔ ہر ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میری نگاہوں کے سامنے میری اولاد رہے۔ ہر ماں اپنی اولاد کی زندگی چاہتی ہے۔ ہر ماں، حتیٰ یہاں تک ہوتا ہے کہ ماں اپنی اولاد کے اوپر اپنے کو قربان کر دیتی ہے۔ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ چاہے ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن اولاد باقی رہ جائے۔ لیکن کربلا کی خواتین کیسی خواتین تھیں کہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کو قربان گاہ میں بھیج رہی ہیں۔ آسان نہیں ہے یہ مرحلہ۔ ان محرم کے ایام میں آئیں ہم اس قربانیوں کے ذریعے سے اسلام کو پہچانیں، عظمت اسلام کو پہچانیں۔ اسلام قربانیوں کے ذریعے سے بچا ہے۔ آج اگر ہمارے سامنے اسلام موجود ہے تو خون دے کر اسلام بچا ہے۔ یہاں اسلام نے کسی کا خون لیا نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، کسی کو بے جرم و خطا نہیں مارا ہے، بلکہ آل محمد کا عمل ہمارے سامنے پیغام ہے کہ حقیقی اسلام اسے کہتے ہیں جہاں وقت پڑ جائے تو اپنی قربانی دی جاتی ہے، اپنے بچوں کا خون دیا جاتا ہے۔ ان ایام میں ہم اگر حسین ابن علی علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں تو تنہا حسین ہی نہیں ہے، بلکہ اسی کربلا میں کمسن بچوں کی قربانیاں بھی ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے ایک ماں کی حیثیت سے نگاہ کریں، ہر ماں کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اولاد دنیا میں زندہ رہے، لیکن یہ کیسی مائیں کربلا کے میدان میں۔ شب عاشور ہے، جناب زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ اے بیٹا کل قربانی آل محمد کا دن ہے، دیکھو کسی طرح کی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ دنیا تلاش کرے اس طرح کی مائیں جو کربلا میں ہیں، تاریخ نہیں پیش کر سکتی کہ کوئی ماں اپنی اولاد سے یہ کہہ رہی ہو کہ کل تمہیں قربانی پیش کرنا ہے۔ یہاں رات بھر ماؤں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے، کس چیز کے لیے؟ تاکہ حسین پر قربان ہو جائیں۔ کس لیے قربان ہو جائیں؟ تاکہ اس قربانی کے ذریعے سے وہ اسلام بچ جائے، وہ دین بچ جائے جسے پیغمبر اکرم نے پیش کیا تھا۔ صبح عاشور نمودار ہوتی ہے، ایک ایک عزیز، ایک ایک ساتھی، ایک ایک دوست مقتل میں جاتا ہے، اپنی قربانی کو پیش کرتا ہے۔ پھر یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اعزا کی باری آئی۔ آپ کم از کم ان ایام میں ہم سوچیں کہ آقا حسین کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا، اور تنہا آقا حسین نہیں بلکہ ان ساری بیویوں کے لیے۔ گھر میں ایک جنازہ ہو جائے انسان کے ہوش و حواس سالم نہیں رہتے ہیں۔ کہہ دینا آسان ہے، 70 لاشیں اٹھا لینا، کسی ایک انسان کا ایک دن میں 71 لاشوں کو اٹھا لینا کیا آسان ہے؟ اور وہ بھی کیسی کیسی لاشیں، اپنے انتہائی عزیز ترین ساتھیوں کی لاشیں، انتہائی دوست اور انتہائی اعزا اور انتہائی چاہنے والوں کی لاشیں۔ اور آقا حسین نے اس مرحلے کو انجام دیا ہے۔ اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ 2 کمسن بھانجے آقا حسین کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے مامو جان اب اون محمد کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ ہم تصور کریں امام حسین صرف ایک انسان ہی نہیں، انسان بھی ہیں، امام وقت بھی ہیں، امام وقت کے ساتھ ساتھ یہ رشتے بھی پائے جا رہے ہیں۔ رشتوں کی محبت بھی ہے، ایک امام ہونے کی حیثیت سے محبت بھی ہے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے محبت ہے۔ اب ایک انسان ان ساری چیزوں کے ساتھ سامنے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اور آقا حسین سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ کس دل سے حسین نے اجازت دی ہے یہ آقا حسین کا دل جانتا ہے۔ صرف اجازت ہی دینا دنیا کے سامنے پیغام تھا کہ آؤ اس دین حقیقی کو پہچانو، اس پیغمبر اسلام کے دین کو پہچانو کہ کتنا بڑا وقت اس اسلام کے اوپر آیا ہے کہ اس اسلام کو بچانے کے لیے میں گود کے پالوں کو قربان کر رہا ہوں۔ اور جناب اون محمد کو جب اجازت دی ہے، یہ کمسن شہزادے ہیں، مقتل میں آتے ہیں، پوری جنگ نہیں پڑھنا۔ ہم تصور کریں ان ایام میں مسلسل آپ ان شہیدوں کے تذکرے سنتے ہیں۔ جب یہ نوجوان، یہ کمسن میدان میں آتے ہیں، ایک ماں نے کس ارمانوں کے ساتھ اون محمد کو قربان گاہ میں بھیجا ہے، مقتل میں بھیجا ہے، ادھر کمسن شہزادوں نے حملہ کیا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے چونکہ بنی ہاشم کے نوجوان تھے، خاندان علی سے تعلق رکھتے تھے، علی ابن ابی طالب کے نواسے تھے، وہ جنگ کا نمونہ پیش کیا ہے کہ دشمن کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جو ہر موقع پر کیا گیا ہے کہ اب دھوکے سے قتل کیا جائے، دھوکے سے شہید کیا جائے،
نوبت آئی ہے، اون و محمد ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں۔ اب تصور کیجئے کم سن شہزادے ہوں، کم سن نوجوان ہوں، جنگ کے میدان میں ہوں، جنگ کر رہے ہوں اور پھر دھوکہ دیا جائے۔ صورتحال کیا ہے؟ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، جنگ بھی کر رہے ہیں، ہر بھائی کو اپنے بھائی کا احساس بھی ہے، ہر بھائی کو اپنے بھائی کا خیال بھی ہے۔ ایک موقع وہ آتا ہے کہ دونوں نوجوان گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، ادھر آواز دیتے ہیں ماموں جان اون و محمد کی خبر لو۔ آقا حسین کے کانوں میں اس آواز کا آنا تھا۔ مقتل کا رخ کرتے ہیں، وہ مراحل آپ کے سامنے ہیں۔ ادھر مقتل کا رخ کیا ہے، ماموں نے اپنے دو کمسن بھانجوں کی لاشوں کو دیکھا ہے، ان لاشوں کو اٹھایا ہے۔ شاید ایک لاش کو غازی عباس نے اٹھایا ہو، چونکہ عباس جیسی ذات موجود ہو آقا حسین کی نگاہوں کے سامنے، جناب عباس نے لاشے کو اٹھایا ہوگا، دوسرے لاش کو علی اکبر نے سہارا دیا ہوگا۔ یہ لاشیں مقتل سے خیمے میں آتی ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک ماں نے اپنے کمسن بچوں کو قربان گاہ میں بھیجا ہے، اسی ماں کی نگاہوں کے سامنے جب انہی کمسن بچوں کے لاشیں آئے ہوں گے تو ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اس درد کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے، وہی خواتین سمجھ سکتی ہیں جو اس مرحلے میں ہوں کہ ایک ماں کے جذبات کیا ہوا کرتے ہیں۔ اب ایک ماں کے سامنے نوجوانوں کے لاشیں آئے ہیں، کمسن بچوں کے لاشیں آئے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب زینب نے اپنے ان دو لال کے لاشوں کو دیکھا ہے، اون و محمد کے لاشوں کو دیکھا ہے، تو گریہ نہیں کیا ہے بلکہ بارگاہ الہی میں سجدے میں سر کو رکھا ہے۔ فرماتے ہیں پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے قربانی کے ہدیے کو قبول کر لیا، میں نے اپنے بھائی پر اپنے بچوں کو قربان کیا ہے تاکہ بھائی کے ذریعے سے وہ دین بچ جائے۔ تصور کرو کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کر رہی ہے، ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کو نہیں رو رہی ہے، لیکن ماں ہے اپنے بچوں کو قربان کر چکی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جناب زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ یہ کیسی ماں تھی جس نے اپنے بچوں پہ ماتم نہیں کیا؟ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کو نہیں رو رہی ہے؟ کیا ماں کی ممتا نہیں پائی جاتی؟ نہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ اے زینب کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ شام کا مرحلہ تھا، وہاں پر جناب زینب نے جواب دیا تھا نہیں، ان بچوں کی ماں موجود ہے، یہ ماں اپنے ماں جائے پہ ماتم کرے گی، یہ ماں زینب یہ زہرا کے لال پہ گریہ کرے گی، یہ ماں اون و محمد پہ گریہ نہیں کرے گی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ زینب جس نے کسی بھی مرحلے پر اپنے بچوں پہ ماتم نہیں کیا، یہ ماں جو کبھی بھی اپنے بچوں پہ نہ روئی، لیکن تاریخ کا ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب یہ قافلہ مدینے پہنچتا ہے، اب تک زینب نے اون و محمد پہ ماتم نہیں کیا ہے، لیکن جب اپنے بیت الشرف میں پہنچتی ہیں، گھر میں آتی ہیں، سامنے دو چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے، دو مسلح نظر آئے۔ اب تک اس ماں نے اپنے کو روکا تھا، اب تک مامتا سامنے نہ آ سکی تھی، لیکن جیسے ہی یہ منظر نگاہوں کے سامنے آیا، زینب نے اپنے کو دو بستروں پہ گرایا ہے، ایک آواز دیتی ہے اے اون و محمد اپنی ماں کو معاف کرنا، یہ ماں تم پہ گریہ نہ کر سکی، اس ماں نے زہرا کے لال حسین پہ گریہ کیا ہے۔